کا چیلنج برقرار رہا اور آج تک باقی ہے. آج کے اس ڈیجیٹل لائف میں بھی کوئی قرآن کا یہ مثل لا نہیں لا سکا. وہ کتاب تمہارے پاس ہے میرے عزیزو. اللہ رب العزت نے اس کتاب کے اندر کتنے علوم کا سمندر رکھا ہے, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ یہ وہ لوگ تھے جو عرب لا نہیں سکے, لیکن جو سمجھ بوجھ رکھتے تھے انہوں نے قرآن کا مطالعہ شروع کیا اور اس میں سے جواہر نکالے, موتیاں نکالی. اب مختصر میں ذکر کرتا چلا جاؤں گا. سارے علوم قرآن میں ہیں. میں اس کو کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو پروفیسرز ہیں یا جو لیکچرر ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں, انجینئر ہیں, جو بھی ہیں, وہ آج میری اس تقریر کے مخاطب ہیں. سنو, قرآن پاک میں وہ علوم جس کی ایجاد آج کے زمانے میں کہی جاتی ہو, میں 14 صدیوں پہلے کی ان آیات میں تمہیں واضح بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے علوم قرآن میں آئے ہیں. آپ نے شاید پہلے دن ہی سنا ہوگا, آسٹرونومی. یہ وہ علم ہے جو علم الفلکیات جس کو کہتے ہیں, آسمان کائنات کا علم. آسمانوں میں کیا ہے, گیلیکسی میں کیا ہے اور کیسے دنیا وجود میں آئی, اس علم کے جاننے والے آسٹرونومی کہلائے جاتے ہیں. آسٹرونومی کے بیسک فارمولے قرآن پاک میں ہے. جانتے ہیں آپ آسٹرونومی کی سب سے بڑی تحقیق کیا ہے؟ ان سائنسدانوں کی سب سے بڑی تحقیق یہ ہے کہ ایک شخص ہے انگریزوں کا جس کو یہ کہا گیا اسٹیفن ہاکنگ. یہ 1925 کی بات ہے جس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ کائنات پھیل رہی ہے. 1925 میں 1925 میں سب سے پہلے اس نے یہ کہا, میں دیکھ رہا ہوں گیلیکسی میں سٹارز دور دور ہو رہے ہیں اور پھیل رہی ہے یہ کائنات. اس نے وسعت کائنات کا نظریہ سب سے پہلے دیا. اور قرآن کہتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو ہم نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اور اس کو ہم قیامت تک پھیلاتے رہیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم پھیلاتے رہیں گے. اور یہ ہے آسٹرونومی کے لیے یہ جو جس کا نام میں نے لیا ہے اسٹیفن ہاکنگ. اس نے کہا یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تحقیق ہے, سب سے بڑی تحقیق ہے. مجھے معلوم نہیں 14ویں صدی میں 14 صدی پہلے ہی یہ تحقیق اللہ کے کلام میں آ چکی. عزیزان گرامی, اور یہ آپ کو بگ بینگ کا جو میں نے بتایا تھا فرسٹ ڈے, آپ نے سنا ہوگا. اس زمانے میں نہیں بلکہ یہ بگ بینگ کا جو وہ لایا ہے جس نے آسٹرونومی میں, جو سب سے پہلے سائنسدان نے کہا کہ پہلے یہ زمین آسمان سب چیزیں ایک ہی تھی, ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس سے پوری کائنات پھیلی. ان کا اب جا کر کے یہ نظریہ ہوا کہ ایک بڑا دھماکہ ہوا, اس کے بعد سب چیزیں الگ ہو گئی. چاند الگ ہوا, تارے الگ ہوئے اور سورج الگ ہوا, زمین الگ, آسمان الگ. اس تھیوری کو قرآن نے خود بیان کیا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا نہیں دیکھتے وہ کافر اب بھی انکار کر رہے ہیں, زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے, ہم نے ان کو پھاڑ کر کے الگ کیا. فتقناہما, فتق کہتے ہیں ایسا زور کا دھماکہ ہونا اور جھٹکا دینا جس سے ساری چیزیں بکھر جائیں. اور قرآن نے اس بگ بینگ کا ذکر کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کی تحقیقات اور ہوتی رہیں گی. آسٹرولوجی جس میں علم نجوم ہے, اس کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ستاروں کے متعلق بلیک ہول کا تذکرہ سورہ واقعہ میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم, قسم ہے ان جگہوں کی جہاں جا کر کے ستارے فنا ہو جاتے ہیں, اس کو آج سائنسدان بلیک ہول کہتے ہیں. یہ آسٹرولوجی ہے. اور بوٹانی جانتے ہوں گے آپ, علم نباتات, پودوں کا علم, یہ ایک پورا باضابطہ ایگریکلچر, اس پر تو یونیورسٹیاں قائم ہیں جس میں پودوں کی نشو و نما کے متعلق تحقیقات ہوتی ہیں. اور قرآن اس کی تمام تفصیلات بتا رہا ہے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اللہ فرماتا ہے ہر پھل میں ہم نے میل اور فیمیل رکھا ہے. آج کے سائنس کہہ رہا ہے ہر درخت میں میل اور فیمیل ہوتے ہیں. یہ قرآن کے وہ علوم ہیں. بوٹانی اس علم کو کہتے ہیں نا. اب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہوں گے کوئی ایگریکلچر کے, درختوں کے, پیڑ پودوں کے معاملات کے سلسلے میں قرآن کی ایک نہیں 10 آیتیں میں تمہارے سامنے پیش کروں گا. اس کے علاوہ زولوجی, آسٹرولوجی کے علاوہ زولوجی جانوروں کا علم, حیوانات کا علم. اس علم پر بھی آج کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی
اور اینیملز کے اوپر ریسرچ کیے جاتے ہیں. زولوجی قرآن میں بیان ہے. تمہیں معلوم ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. ایک سائنسدان ہے, اس سائنسدان کا نام میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں, اس نے سب سے پہلے کہا جانوروں میں بھی انسانوں جیسی کچھ عادتیں ہیں, میں نے ان پر تحقیق کی ہے. اس سائنسدان نے کہا. اور رب تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں کوئی جانور ایسا نہیں اور اڑنے والے پرندوں میں کوئی ایسا نہیں, الا امم امثالکم, وہ سب کے سب تمہارے جیسی سوسائٹی رکھتے ہیں, تمہارے جیسی سوسائٹی. ان کے خاندان ہوتے ہیں, ان کے اپنی برادریاں ہوتی ہیں, ایک ہی خاندان کے ساتھ اڑتے ہیں, آتے ہیں, جاتے ہیں. یہ پرندوں کا معاشرتی معاملہ یہ زولوجی کہلاتا ہے, آج کی تحقیق میں ہے اور قرآن میں موجود ہے. قرآن اس بات کو پہلے بتا چکا ہے. صرف پرندوں کی بات نہیں میرے عزیزوں, اس کے علاوہ جو اور بھی اس میں ہے. قرآن پاک میں چونٹیوں کا علم, ایک سائنسدان ہے, اس نے کہا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں ایک دوسرے کو, اور یہ سب ایک دوسرے کے کانٹیکٹ میں آ کر کے ہی کام کرتی ہیں. اور قرآن کہہ رہا ہے سورہ نمل پوری چونٹیوں کی آیت سورہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. جب سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ سے گزر رہے تھے تو ایک چونٹیوں کی وادی کے پاس آپ آئے, تو اللہ فرماتا ہے چونٹیوں کی جو بڑی سردار تھی اس نے ساری چونٹیوں سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چونٹیوں جلدی جلدی اندر داخل ہو جاؤ, کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں بے خبری میں روند نہ جائے. چونٹی بات کر رہی ہے اپنے تمام افسروں کو یا اپنے سپاہیوں کو, اور یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور آج اس پر ریسرچ کرنے والے کو بہت بڑا انعام بھی دیا گیا ہے کہ چونٹیاں بات کرتی ہیں. یہ زولوجی میں آتا ہے, جانوروں پر ریسرچ کرنے والے. شہد کی مکھی پر ایک بندہ ہے جس نے ریسرچ کیا اور اس کو نوبل انعام ملا ہے, نوبل پرائز ملا ہے. اس کا نام واشوین اس طرح سے کچھ ہے, اس کو نوبل انعام ملا ہے. اس نے کہا یہ مکھی جو ہے جو چھتے پر آتی ہیں ان کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوتا ہے, ان کے اندر ایک رئیس ہوتی ہے, ایک ملکہ ہوتی ہے, سردار ہوتی ہے. پہلے کے جو کتابیں ہیں شیکسپیئر کی کتابیں مشہور ہیں لٹریچر میں انگلش کے, شیکسپیئر کی کتابوں میں شہد کی مکھی کو مذکر بیان کیا گیا ہے. جیسے اس کے بہت سارے سپاہی ہوتے ہیں, ایک اس میں سردار ہوتا ہے مکھیوں میں. لیکن یہ 1975 میں 1975 میں ایک سائنسدان نے تحقیق کر کے بتایا شہد کی مکھیاں کمیونیکیشن کرتی ہیں, ایک دوسرے سے رابطہ کرتی ہیں, اور ان کو ایک ملکہ ہوتی ہے اور وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے آرڈر کے اعتبار سے سب جاتی ہیں. اور قرآن میں دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِ مِنَ الْجِبَالِ وَمِنَ الشَّجَرِ بُيُوتًا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ. اللہ فرماتا ہے تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو یہ علم دیا ہے, اور شہد کی مکھی کا جو ورڈ یوز ہوا ہے عربی میں وہ مؤنث یوز ہوا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے مکھا نہیں مکھی. اب تک کہتے تھے کہ مکھی کا جو مذکر ہے وہ اس پہ سب چھتے پر لا کر جمع کرتے ہیں. 1975 میں زولوجی اس علم کی تحقیق کرنے والے ماہر سائنسدان نے بتایا نہیں, ساری مکھیاں اس میں سے جو رئیس ہوتی ہے وہ بھی مؤنث ہوتی ہے, اس کے جتنے افسر ہوتے ہیں وہ بھی مؤنث ہوتے ہیں. قرآن اس میں مؤنث کے صیغے استعمال کر کے فرما رہا ہے شہد کی مکھی رئیس اپنے ہم نواؤں سے کہتی ہے جاؤ پھولوں کو چوز کر کے لاؤ, وہ آرڈر دیتی ہے اور اس کے بعد وہ لا کر کے اپنے تھوک کو جمع کرتی ہیں. اب یہ بھی اس نے 1975 میں یہ بھی ایجاد کیا شہد کہاں سے نکلتا ہے, شہد کہاں سے نکلتا ہے. تو بعض لوگوں نے کہا وہ تھوک دیتی ہے منہ میں سے, اب تک تو یہی معلوم تھا تھوک دیتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں وہ اپنے فضلات خارج کرتی ہے, جیسے پیشاب پخانہ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ نکال دیتی ہے. 1975 میں ایک سائنسدان نے کہا نہیں, اس کی بیلی میں سے, بیلی فیٹ جو ہوتا ہے پیٹ کی چربی یہاں سے نکلتا ہے. رب تعالیٰ فرما رہا ہے یخرج من بطونها, ہم شہد اس کے پیٹ کی چربی سے نکالتے ہیں. زولوجی کی یہ تحقیق 1975 میں ہوئی, اور قرآن عظیم
उस वक्त फरमा रहा है हम शहद की मक्खी के पेट में से निहायत ही मीठी ग़िज़ा तुम्हारे लिए निकालते हैं, इसमें अल्लाह की निशानियां हैं। और ख़ुद मौला ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, मैं आपको 4 ऐसी जगह के बारे में बताता हूँ जहाँ पर इंसान को कभी नहीं जाना चाहिए। अगर इंसान इन 4 जगहों पर जाएगा तो ज़रूर नुकसान उठाएगा। पहली जगह वो है जहाँ पर आपकी इज़्ज़त ना हो, जहाँ आपकी वैल्यू ना हो, जहाँ आपकी कद्र ना हो। ऐसी जगह पर कभी भी इंसान को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान अगर ऐसी जगह जाएगा तो उस इंसान की इज़्ज़त कम हो जाएगी। नंबर 2, गैर ज़रूरी बहस वाली जगह नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर जिस जगह पर लोग गीबत करें, एक दूसरे की बुराई करें, एक दूसरे को गाली दें, ऐसी जगह पर भी बंदे को नहीं जाना चाहिए। नंबर 3, ऐसी जगह पर न जाएं जहां समुंदर का किनारा हो, यानी समंदर के किनारे पर भी बंदे को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि समुद्री किनारे पर अगर आप जाएंगे तो हो सकता है आपका पैर फिसल जाए और आप समंदर में चले जाएं और आपकी जान ख़तरे में पड़ जाए। चौथी जगह यह है सुनसान जगह, घने जंगल में भी इंसान को नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि इंसान जब घने जंगल में निकल जाएगा तो हो सकता है कोई शेर या कोई जानवर उस इंसान को नुकसान पहुंचा दे। तो घने जंगल में भी बंदे को नहीं जानी चाहिए, वीरानी जगह में भी नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा ऐसी जगह भी इंसान को नहीं जाना चाहिए कि जहां पर इंसान का जो दिल गवारा ना करे, लोग आपको ज़बरदस्ती वहाँ बेचने की कोशिश करें और आपका दिल गवारा ना करे, तो ऐसी जगह पर भी बंदे को नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि बंदा ऐसी जगह अगर जाए जहाँ पर उसका दिल ना लगे और किसी के दबाव में वहाँ पर जाए तो हो सकता है कि उसे नुकसान उठाना पड़ जाए या उसे दिक्कत का सामना करना पड़ जाए। अजीज़ साथियों, ये चंद बातें थी, ज़रूर याद रखिएगा, दोस्तों को बताइएगा।